السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے اس خبر کو تو ضرور سنا ہوگا کہ مولانا شہباز انصاری نے، جو مسجد کے امام تھے، انہوں نے مسجد ہی میں 3 منزل کے اوپر پھانسی لگا کر کے آتم ہتیا کر لی، اور انہوں نے باقاعدہ چٹھی میں لکھا کہ یہ جو میں آتم ہتیا کر رہا ہوں یہ خودکشی کرنا شریعت میں حرام ہے، لیکن میں مجبور ہو کر کے ایسا قدم اٹھا رہا ہوں۔ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، میری ماں ہے، اور یہاں کے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ صرف و صرف میں اس وجہ سے آتم ہتیا کر رہا ہوں، اس وجہ سے خودکشی کر رہا ہوں کہ میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، قرض بہت زیادہ ہے۔ یہ باقاعدہ انہوں نے چٹھی میں لکھا، اور پھر پھانسی لگا کر کے جب آتم ہتیا کی پولیس جا کر کے وہاں کے اوپر جو ہے ثبوت ڈھونڈتی ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی پاتی ہے۔ دوستوں، میں بتانے کی کوشش یہ آپ لوگوں کو کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ایک امام کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں، 8,000 10,000 بس۔ اور خرچے دیکھیے کہ کتنے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس میں۔ آج مہنگائی کا زمانہ چل رہا ہے، سبزی لینے کے لیے اگر بازار میں جاؤ تو وہاں آپ کو 50 روپے سے نیچے کوئی سبزی نہیں مل رہی، اور جو نئی سبزی آئی ہے فصل کے اعتبار سے تو وہ تو 100 روپے کے قریب میں ملتی ہے۔ آپ بتائیے، اتنا مہنگا وقت چل رہا ہے، زمانہ چل رہا ہے، اور 8,000 10,000 6,000 روپے تنخواہ مل رہے ہیں، اور پھر امام بیچارہ اپنا خرچ دیکھے، اور اس کے بعد میں بیوی کا خرچ، اور اس کے جو بچے ہو گئے بچوں کا خرچ، ماں باپ کی تمام ذمہ داریاں، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آپ بتائیے کہ وہ کس طریقے سے امامت کر کے اپنا گھر چلائے گا۔ آج یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم، حافظ، قاری بنانا چھوڑ دیا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ یار میرا بچہ پڑھ کر لکھ کر کے کیا کرے گا، امامت کرے گا، کہیں جا کر کے 5,000 6,000 10,000 روپے کمائے گا، اور اگر دوسری جگہ کے اوپر میرا بچہ کام کرنے کے لیے جائے گا، مزدوری ہی اگر کرے گا، تو آپ دیکھیے 500 روپے آج کل کے مزدور کی مزدوری ہے 500 روپے، یعنی کہ 15,000 روپے میرا بچہ کمائے گا، سوچتے ہیں۔ اور اگر کسی کمپنی میں چلا گیا اور وہاں کام کرے گا تو 18-20,000 روپے، وہ بھی 12 گھنٹے کے ملیں گے، اور امام 24 گھنٹے امامت کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے دور رہتا ہے۔ اور جو یہ مولانا جن کا نام ہے شہباز انصاری، یہ امامت کر رہے تھے، اور ان کی بیوی اور ان کے بچے دوسری جگہ رہنے والے، یعنی کہ جہاں کے یہ ہے وہاں امامت نہیں کر رہے تھے، دوسری جگہ کے اوپر کر رہے تھے، اور 24 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی۔ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی امامت میں ہوتی ہے، تنخواہ کم سے کم ہوتی ہے، اور اوپر سے اتنے عوام کے ناز اور ان کے نخرے امام لوگوں کو اٹھانے پڑ رہے ہیں کہ بیان کرنے سے بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے کہ ہر ایک چیز کو امام سنے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو امام لوگ ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں گے یار اگر ہم کچھ بولیں گے تو ہمارے گھر کی روزی روٹی چلی جائے گی، اور جس سے بہت سارے لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ میں ہنر کیوں نہیں سیکھا، مطلب پڑھ تو لیا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں ہنر کیوں نہیں سیکھا۔ تو آپ بتائیے، پڑھائی کے درمیان میں آپ صرف پڑھائی کرتے ہیں کہ ہنر سیکھتے ہیں؟ پڑھائی کے درمیان میں آپ پڑھائی کرتے ہیں، اگر کوئی ہنر سیکھنے کے لیے آپ جائیں گے تو آپ کے پاس میں ٹائم ہونا چاہیے، وقت ہونا چاہیے، جو کہ پڑھائی کے درمیان نہیں ملتا ہے۔ پڑھائی کے درمیان اگر آپ کوئی ہنر سیکھیں گے تو پہلے تو مدرسے والے نہیں جانے دیتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، صرف آپ پڑھائی کریں۔ پڑھائی کے بعد میں آپ کہیں یار پڑھائی کے بعد میں بھی آپ کے پاس میں 1-2 سال ہے، آپ ہنر سیکھ سکتے ہیں، تو یار پڑھائی کے بعد میں سیکھ تو سکتے ہیں، پر وہ بچے سیکھ سکتے ہیں جو گھر سے مضبوط ہیں، جن کے پاس میں گھر میں زمین ہے، جن کے پاس میں پیسے ہیں، وہ ہنر سیکھ سکتے ہیں۔ جو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ماں باپ نے ان کو پڑھایا، خود اپنا پیٹ کاٹ کر کے اپنے بچوں کے خرچ کو پورا کیا تاکہ میرا بچہ پڑھ جائے، اور جب وہ بچہ پڑھ جاتا ہے تو پڑھنے کے بعد میں آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھ آنے لگتی ہے یار میرے ماں باپ نے بچپن سے کتنی پریشانیوں کو اٹھا کر کے مجھے پڑھایا ہے، اب میں کچھ کام کروں گا 2-3 سال اور لگ جائیں گے تو میرے ماں باپ اور زیادہ پریشان ہوں گے، تو میں کیوں نہ امامت کر لوں، میں کیوں نہ پڑھانا شروع کر دوں تاکہ کچھ سہارا بن جائے، میرے ماں باپ کو کچھ سکون مل جائے۔ غریب طبقے کے جو بچے ہیں اور جو امیر ہیں تو وہ ہنر سیکھیں یا نہ سیکھیں وہ سکون سے رہتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آج عزت والا وہی شخص ہے، عزت والا جس کے پاس میں دولت ہے، چاہے وہ امام ہو یا کوئی جو ہے عالم ہو یا حافظ ہو یا قاری ہو یا کوئی گاؤں کا عام انسان ہو، لیکن اگر اس کے پاس میں پیسہ ہے تو اس کو بڑی عزت سے لوگ دیکھتے ہیں، اور بڑی عزت اس کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑا ہی شریف آدمی ہے یہ شخص، بڑا ہی شریف ہے۔
बड़ा ही शरीफ। और गरीब अगर कोई अपनी शराफत दिखा रहा है तो बोलते हैं ये तो सिर्फ दिखावे के लिए शरीफ बना हुआ है, अंदर से बड़ा ही कमीना है, बड़ा ही बदमाश ये अंदर से महसूस हो रहा है। मेरे अजीज मुसलमान भाइयों, आज जो ये फांसी का मामला हम और आपकी निगाहों के सामने आया है, ये नस्ल इंसानी को झंझोड़ कर रख देने वाला वाकया है। अपने इमामों की कदर करो, अपने इमामों की तनख्वाहों को बढ़ाओ। दौरे हाजिर को देखते हुए कम से कम 15,000 रुपये ज़रूर हर एक इमाम की तनख्वाह होनी चाहिए। इमाम यार ऐसे नहीं होता है 8-10 साल मदरसों में काट करके आता है, फिर अपने घर की तरफ वो देखता है और अपने माँ बाप की खुशियों में अपनी खुशियों को शामिल करना शुरू कर देता है। फिर चंद साल गुजरते हैं कि उसकी शादी हो जाती है, अपने बच्चों के चक्कर में पड़ता है। इमाम साहब बेचारे, बताओ, इन्होंने अपनी जान दे दी, इन्होंने अपनी जान दे दी, इसका जिम्मेदार कौन है? आप खुद ही अंदाजा लगाइए। ये वाकया जो आज हम लोगों के सामने आया है, और ये कर्ज से परेशान हो गए, कर्ज लेने के ऊपर मजबूर हुए। अब इमामत करते करते ये कर्ज अदा नहीं, और उन्होंने बाकायदा ये लिखा कि मैं ये जानता हूँ कि खुदकुशी करना शरीयत में हराम है, लेकिन मेरे सामने मजबूरी है, मैं क्या करूँ? मजबूरी के तहत मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, कोई इसका जिम्मेदार नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मेरी माँ को तसल्ली देना, मेरे बच्चों को तसल्ली देना। जब बीवी आई, बीवी रोती चिल्लाती है, बीवी और क्या करे यार? आप खुद ही सोचिए, माँ बाप और बीवी बच्चों के पास में इसके अलावा चारा क्या होगा? सिर्फ रोएंगे गाएंगे और अपनी बेबसी पर रोएंगे। माँ भी चाहेगी, बाप भी चाहेगा कि अगर मेरा बेटा होता तो मैं अब किसी को आलिम ना बनाता। और वो बच्चे जो छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चों से इल्म अगर किसी ने छीना है, उनको आलिम बनने से, हाफिज बनने से अगर किसी ने रोका है तो अवाम ने रोका है। अवाम ने रोका है, ये कम तनख्वाहों ने रोका है। अगर तनख्वाहें ज़्यादा हों, अवाम अगर चाहेगी तो ये जो फांसी हुई है ना, फांसी लगाई है, उन्होंने खुदकुशी की है, ये नौबत ना आती। और जब ये नौबत ना आती तो इनके बच्चे भी आगे चल करके हाफिज बनते, आलिम बनते, कौम का काम करते, दीन का काम करते, दीन के सिपाही बन करके रहते। मेरे मिल्लत के मुसलमान भाइयों, सोचो, गौर करो और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि हम अपने इमामों की तनख्वाहों को बढ़ाएं, अपनी मस्जिदों की फ़िक्र करो। आज का दौर देखिए कैसा दर्दनाक दौर चल रहा है, हर तरफ आप देखिए कि जुल्म ही जुल्म नज़र आ रहा है। आपको संभलने की ज़रूरत है, आपको सुधरने की ज़रूरत है। सभी लोग सुधर जाएं, अभी वक्त है, अभी वक्त है, अभी अपने आप को सुधार लो, अभी अपने आप को सुधार लो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर देखिए कि बहारें आएंगी। फिर देखिए आप अपने इमामों की जब इज्जत करेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, और इमाम लोग अपने बच्चों को आला से आला तालीम देंगे, हाफिज बनाएंगे। और अवाम में भी जो लोग ये गलत फहमी लेकर के बैठे हुए, यार 8-10 हज़ार में क्या कर लेगा, जब तनख्वाहें अच्छी होंगी तो हर घर से इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलिम दीन होगा, हाफिज कुरान होगा, और ये फांसी लगाने की नौबत ना आएगी, खुदकुशी करने की नौबत भी ना आएगी। दोस्तों, अगर आपका भी दिल रोया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बड़े अफसोस की बात है दोस्तों, मैंने जो कुछ मेरे दिल के अंदर था कह दिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हक बात मैंने बयान की है, हक बयान की। अपनी इमामों की तनख्वाहों को बढ़ाओ, उनका ख्याल रखो, मस्जिद मदरसे का ख्याल रखो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।